السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے آسان اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد ناظمین اطہر حاضر ہے۔ اردو کلاس 1 یعنی جماعت اول کے اسباق ہیں، اور آج ہم سبق ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں اس کا دوسرا حصہ پڑھا رہے ہیں۔ بلند خوانی یعنی ریڈنگ۔ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں کہ مجھے جنت مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب انسان برابر ہیں، صرف وہ لوگ اچھے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، مہمانوں کی خاطر کرتے، یتیموں غریبوں کی مدد فرماتے تھے، چھوٹوں سے پیار کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں کہ مجھے جنت مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سب انسان آدم کی اولاد ہیں، سب انسان برابر ہیں، صرف وہ لوگ اچھے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، مہمانوں کی خاطر کرتے، یتیموں غریبوں کی مدد فرماتے تھے، چھوٹوں سے پیار کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ ایک بار پھر سن لیں۔ ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں کہ مجھے جنت مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو، دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سب انسان آدم کی اولاد ہیں، سب انسان برابر ہیں، صرف وہ لوگ اچھے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، مہمانوں کی خاطر کرتے، یتیموں غریبوں کی مدد فرماتے تھے، چھوٹوں سے پیار کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ اس سبق میں کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ نوٹ فرمائیں گے۔ ایک تو شخص ہے، اس کو آپ نے شخص نہیں پڑھنا، اور دوسرا لفظ اسی طرح کا ہے، وہ ہے صرف۔ اس کو صرف نہیں بولیں گے بلکہ صرف کہیں گے، صرف۔ تو شخص اور صرف
یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ آخر کے دونوں حروف وہ ساکن ہیں، خے اور صاد شخص میں، اور رے اور فے یہ صرف میں ساکن رہیں گے۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا رحم، عربی میں یہاں رحم بولا جاتا ہے، اور اکثر علماء کرام جب اردو بولتے ہیں تو وہ اس کو عربی مناسبت سے رحم پڑھا کرتے ہیں۔ البتہ اردو میں آپ دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اردو اپنی ایک خاصیت رکھنے والی زبان ہے، اور یہاں اردو دان اس کو رحم بولتے ہیں۔ یہ لفظ عربی کا ہے، لیکن جب ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں تو رحم ہم پڑھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ رحم کا مطلب ہے مہربانی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سلوک سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ پیش آنا، مہربانی کرنا، رحم کرنا، شفقت کرنا۔ اور اس کے بعد سلوک ہے، سلوک کا مطلب ہے رویہ رکھنا، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ خاطر، خاطر کا مطلب ہے او بھگت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا وغیرہ کھلانا۔ تو خاطر تواضع کرنا، خاطر تواضع کرنا یعنی خدمت کرنا، ان کو کھانا وغیرہ کھلانا۔ لکھائی کے حوالے سے عرض ہے کہ نے اور اے اس میں بڑی یہ کا استعمال ہوا ہے۔ بڑی یہ جب بھی ہم لکھیں گے تو نیچے کا حصہ اس کا لمبا ہوگا اور اوپر کا حصہ چھوٹا ہوگا۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹیکسٹ میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے کہ کے میں اور اے کی بڑی یہ میں اور مجھے کی بڑی یہ میں، جائے میں جو بڑی یہ لکھی ہوئی ہے، اور نے کی جو بڑی یہ لکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ڈرتے میں جو بڑی یہ لکھی ہوئی ہے، اور کرتے اور دھوتے میں بڑی یہ لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی پیار کرتے تھے، کرتے اور تھے میں بڑی یہ کو لمبائی میں لکھا گیا ہے، ایسے ہی چاہیے میں بھی اور پیارے میں بھی۔ خود، خود میں وہ لکھا جائے گا لیکن بولا نہیں جائے گا۔ اس کو خود اگر ہم پڑھیں گے یا بولیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک اصول خوش میں بھی ہے۔ خوش میں خے کے اوپر پیش، واو کے نیچے زیر اور شین کا حرف ساکن ہے، لیکن اس کو ہم خوش نہیں پڑھیں گے بلکہ کہیں گے خوش۔ اور ایسے ہی خود میں بھی واو لکھی تو جائے گی لیکن واو کو بولا نہیں جائے گا۔ خود، خود اردو زبان میں اس کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ یہ اساتذہ جو ہمارے اسباق سن رہے ہیں ان کے لیے یہ لفظ مناسب ہے کہ ان کے علم میں ہو کہ اس کو اردو قواعد میں کہتے ہیں واو معدولہ، اور یہ واو لکھی تو جاتی ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا۔ البتہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے اتنا کافی ہے کہ واو کے نیچے اگر زیر کہیں لکھی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں ہم اس واو کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، ساکت کر دیتے ہیں، اس کی آواز ہم ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہاں اس کو ہم خود پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اسکرین پر دیا گیا ہے 03333279767۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کی ریڈنگ یعنی بلند خوانی اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ ہم آپ کا سبق سنیں گے اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی انشاءاللہ اصلاح کر دی جائے گی۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس سبق کو بہت ہی صاف انداز میں اپنی کاپی، رجسٹر یا ڈائری میں لکھیں اور اس کی پکچر، اس کی تصویر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ ہم آپ کی لکھائی دیکھیں گے، جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ
اس کی بھی اصلاح کر دیں گے۔ محمد نازمین اطہر کو اگلے سبق تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔